ہم اپنی جان کے دشمن کو ہم اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو ہم اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ملک ہندوستان کہتے ہیں۔ جب اپنا قافلہ اس عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ صدر وقار، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہم ہندوستانیوں کو 15 اگست 1947 کو آزادی ملی۔ میں آپ سب لوگوں کو اپنی طرف سے ہندوستان کی آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صدر وقار، آزادی کون سمجھ سکتا ہے؟ آزادی وہی سمجھ سکتا ہے جو کبھی غلام رہا ہو۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم آزاد پیدا ہوئے۔ صدر وقار، یہ وہی آزادی کا دن ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت سے مسائل کا سامنا کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی مشقتوں کو اٹھایا تھا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے خود کو بھوک سے دوچار کیا تھا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا تھا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے سردار بھگت سنگھ نے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا تھا اور اس وقت اپنی زبان سے کہا تھا کہ اب بھی جس کا خون نہ کھولا خون نہیں وہ پانی ہے، اب بھی جس کا خون نہ کھولا خون نہیں وہ پانی ہے، جو دیش کے کام آئے نا بیکار کی جوانی ہے۔ صدر وقار، آپ یاد کیجیے 1857 کے ہنگامے کو۔ 1857 کے ہنگامے میں جب بہادر شاہ ظفر کو رنگون کی کال کوٹھی میں دھکیلا گیا تھا تو اس وقت ایک انگریز جیلر نے آ کر ان سے کہا کہ دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، کہ دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی پڑی شمشیر ہندوستان کی۔ تو اس وقت بہادر شاہ ظفر نے اس انگریز جیلر کو ایک تاریخی جواب دیا تھا اور کہا تھا غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ صدر وقار، ہندوستان کو آزاد کرانے میں صرف بزرگوں کا رول نہیں بلکہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک ہر کسی نے اپنا اہم کردار ادا کیا۔ اسی میں سے ایک نام خودی رام بوس کا بھی آتا ہے کہ جنہوں نے 17 سال کی عمر میں اپنی جان کو قربان کر دیا تھا دیش کے نام پر۔ صدر وقار، ہندوستان کو آزاد کرانے میں صرف مرد حضرات کا رول نہیں بلکہ عورتوں نے بھی ہندوستان آزاد کرانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان میں ایک نام جھانسی کی رانی کا بھی نام آتا ہے اور دوسرا نام حضرت بیگم مہر کا بھی نام آتا ہے۔ صدر وقار، آج آپ کو پورے ملک میں ہر طرف سے دیش بھکتی کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ اصل میں دیش بھکتی کیا ہے؟ اصل میں حب الوطنی کیا ہے؟ اصل میں حب الوطنی یہ ہے کہ ایک کسان دھوپ میں رہ کر جب پورے دیش کے لیے اناج اگاتا ہے، اصل میں دیش بھکتی یہ ہے۔ اصل میں حب الوطنی یہ ہے کہ سرکاری ملازمین اپنے دفتروں میں بیٹھ کر اپنا کام بخوبی انجام دے، اصل میں دیش بھکتی یہ ہے۔ اصل میں دیش بھکتی یہ ہے کہ یہاں پر رہ کر ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں متحد ہو کر دیش کے لیے امن کا پرچار کریں، دیش کے لیے پریم کا پرچار کریں، دیش کے لیے محبت کا پرچار کریں، اصل میں دیش بھکتی یہ ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک سنور جائے گا، سج جائے گا اور ہمارے ملک کا ڈنکا دوسرے دیشوں میں بھی ہو جائے گا۔ صدر وقار، ہمیں آزادی ایسے ہی حاصل نہیں ہوئی بلکہ ہمارے بزرگوں نے بہت سی مشقتوں کو اٹھایا تھا اور ہمارے بزرگوں کے اندر آزادی کو لے کر بہت سارے جذبات تھے، تو اسی طرح ہمیں آزادی حاصل ہوئی تھی۔ انہی جذباتوں کو، اپنے بزرگوں کے جذباتوں کو ان اشعار میں پرو رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ دریا اب تیری خیر نہیں بوندوں نے بغاوت کر دی ہے، کہ دریا اب تیری خیر نہیں بوندوں نے بغاوت کر دی ہے اور نادان نہ سمجھ بزدل کو لہروں نے بغاوت کر دی ہے، اور ہم پروانے ہیں موسما مرنے کا ہے کس کو خوف یہاں، ارے تلوار تجھے جھکنا ہوگا گردن نے بغاوت کر دی ہے۔ صدر وقار، میں آپ کے سامنے سے چند اشعار پڑھ کر رخصت ہو جانا چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے، ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے، اور نفرت جو پھیلائے ہمیں آپس میں لڑا کر ہم اس کے خلاف جنگ کا اعلان کریں گے، اور ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے یہ ترنگا، ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے یہ ترنگا، ہم اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔